میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں، بیٹی کا باپ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں بد نصیب ہوں، مجھے بیٹیاں ہو گئی ہیں. نہیں، اگر بیٹی کوئی خراب چیز ہوتی، اگر بیٹی کوئی بری چیز ہوتی، اگر بیٹی اچھی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا. بیٹی والوں تم خوش نصیب ہو، بیٹیاں بڑے قسمت والوں کو ملا کرتی ہیں. بیٹی آپ کو جنتی بننے کا موقع دے کر کے آئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں بالغ ہو گئیں، اس نے بیٹیوں کا حق ادا کر دیا. جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین، اللہ کے پیارے نبی اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور بیٹیوں کا حق ادا کرنے والا جب قیامت کے دن آئے گا وہ اپنے نبی کے ساتھ آئے گا، اور اس طریقے سے آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے، ملی ہوئی ہیں. اپنے نبی کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن. یہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والی کا انعام ہے میرے پیارے ساتھ. مگر ایک طرف اتنا بڑا انعام ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شیئا، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کی پریچھا اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے، جس کا امتحان بیٹی دے کر کے لیتا ہے، کن لہو سترا من النار، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے. بیٹیوں کی پرورش بہت بڑا امتحان ہے. ایک بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ بیٹی، لوگ کہتے ہیں نا پرایا دھن ہوتی ہے، بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے. جوانی تک محبتوں کے ساتھ ماں باپ اسے پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور پھر اللہ کے نام پر، اللہ کے کلمے کی بنیاد پر، اللہ کے کلام کی بنیاد پر اسے اجنبی مرد کے حوالے کر دیتے ہیں. نکاح کے بندھن میں باندھ کر کے اسے ایک مرد کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے. لوگ تو سمجھتے بھائی بیٹی کی شادی ہے، ماں باپ بہت خوش ہیں، مگر وہ دل سے رو رہے ہوتے ہیں. بھائی ایک بھروسہ ہوتا ہے، اس بھروسے پر وہ اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہیں. ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ جس بیٹی کو ہم نے پھول کی طرح پالا ہے، نہیں معلوم اس کے ساتھ سسرال میں کیا سلوک کیا جائے گا. ہو سکتا ہے جس بچی کو ہم نے، جس کے گال پہ کبھی تھپڑ نہ پڑنے دیا ہو سکتا ہے کوئی ظالم شوہر مل جائے اور اس کو جو ہے مارتا پیٹتا ہو، کوئی ظالم ساس مل جائے جو جہیز کے نام پر اس کو ظلم اور ستم کرتی ہو اور اس کو مارنے اور اس کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتی ہو. باپ تو یہ سب نہیں جانتا ہے، باپ تو بس بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کو حوالے کر دیتا ہے. بہت بڑا امتحان ہوتی ہے بیٹی. اور آج کے دور میں بیٹی ایک اور طریقے سے امتحان ہے میرے بھائی. بیٹی جب 8 سال کی ہوئی، 10 سال کی ہوئی، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی، زمانے کی ہوسناک نظریں اس نوخیز لڑکی کے جسم کا چکر لگانے لگتی ہیں. زمانے کی بھوکی نگاہیں گدھ کی طرح اس بچی، اس لڑکی کے جسم کی طرف مائل ہونے لگتی ہیں. ایک باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ اس بچی کو، اس بیٹی کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اس کو اچھے اسکول میں داخلہ کرائے، اس کو تعلیم دے. اسے زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی باپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور ہم تو ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جب 5 سال کی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں. آپ یقین کریں گے بنارس کی دھرتی پر جہاں میں رہتا ہوں، پچھلے مہینے ایک واقعہ ہوا. 8 سال کی ایک بچی کا انتقال ہوا. رات میں انتقال ہوا. صبح باپ فجر کی نماز پڑھ کے قبرستان گیا، اپنی بیٹی کی یاد آئی، بیٹی کی قبر پہ گیا. اس نے دیکھا کہ بیٹی کی قبر کی حالت بدلی ہوئی ہے. رات میں جیسے میں نے قبر بنائی تھی، قبر تیار کی تھی، ویسی قبر نہیں لگ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ قبر کی مٹی کو کھودا گیا ہے، قبر سے کچھ نکالا گیا ہے. اسے ڈاؤٹ ہوا. وہ گھر آیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا. بیوی نے کہا میرا دل بھی بہت گھبرا رہا ہے، میں نے کل رات میں بڑا بھیانک سپنا دیکھا ہے، چلو میں قبرستان چلتی ہوں. قبرستان وہ عورت، وہ بچی کی ماں جب گئی
اور اس نے قبر کے اندر سے جب مٹی ہٹائی ہے، اندر بچی کی لاش غائب ہے، بچی کی لاش غائب ہے۔ پورے قبرستان میں جب تلاشی لی تو قبرستان کے کسی کونے میں بچی کی لاش ملتی ہے۔ پھر اور تحقیق کی کہ وہاں کیمرے وغیرہ لگے ہوئے تھے، کیمرے وغیرہ سے جب تحقیق کی گئی، پتہ چلا کہ اسی محلے کا ایک انسان نشے کی حالت میں، شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے قبرستان آتا ہے اور اس 8 سال کی بچی کو قبر سے نکالتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لٹا کر کے رات بھر سوتا ہے اور پھر اس کو قبرستان کے کونے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے میرے بھائی جہاں قبرستان سے، قبر سے، وہ قبرستان جہاں موت کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں آخرت کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں میرے نبی جاتے تھے تو رونے لگتے تھے، صحابہ جاتے تھے تو رونے لگتے تھے، اسی قبرستان پر بیٹھ کر کے آج مسلمان شراب پیتا ہے، اسی قبرستان پر بیٹھ کر کے جو ہے یہ مسلمان جوا کھیلتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ہم فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، ہم دنیا بھر میں کاٹے جا رہے ہیں۔ ارے مسلمان، تو اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ تو کہاں پہنچ چکا ہے، تیری بد کرداری اور تیری بدعملی کس حد تک پہنچ چکی ہے، پہلے تو اس پر غور کر۔ اب تو بیٹیوں کے باپ اور بیٹیوں کی مائیں 6-6 سال کی، 7-7 سال کی بچیوں کو جب گھر سے باہر بھیجتے ہیں تو کلیجے پر پتھر رکھ کے بھیجتے ہیں، بڑی تحقیق کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ بچی سے کہتے بیٹی جلدی سے چلی آنا، اگر کسی کام سے، کسی سامان سے لینے کے لیے بھیجتے ہیں تو 6-7 سال کی بچی کو بھی باہر بھیجتے ہوئے ماں باپ کو ڈر لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت بڑا امتحان ہے اس بچی کی حفاظت کرنا، اس کو زمانے کی گندی نظروں سے بچانا۔ پھر جب وہ لڑکی 14 سال کی ہوئی، 15 سال کی ہو گئی، اب مکمل جوان ہو گئی، اب اسے پیار اور محبت کے خوبصورت جال میں پھنسانے کے لیے سوشل میڈیا کا جال موجود ہے۔ کوئی اسے واٹس ایپ پر میسج کر کے آئی لو یو بول رہا ہے، کوئی فیس بک کے اوپر آ کر کے محبت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی انسٹاگرام پر آ کر کے اس سے فوٹو مانگ رہا ہے، اس کو طرح طرح سے پیار اور محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس کے جسم کو نوچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ان تمام جالوں سے اس نوجوان بچی کو بچانا یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من ہذہ البنات شیئا، جس کو اللہ تعالیٰ لڑکیاں دیتا ہے، جس کو بیٹیاں دیتا ہے اور اس امتحان میں وہ ماں باپ کھڑے اتر جاتے ہیں، کن لہ سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ ہاں اے بیٹی والوں، کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں بیٹی دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ تمہارے ساتھ کوئی کمی کر دی ہے۔ نہیں نہیں، ہم نے تو زمانے میں ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے، بیٹے تو 4 ہیں لیکن ماں باپ 70 سال کی بوڑھی ماں اور 80 سال کا بوڑھا باپ ہے، 4 بیٹے اس کے موجود ہیں، چاروں کی شادیاں ہو چکی ہیں، 4 بہویں گھر میں ہیں۔ اس 70 سال کی بوڑھی ماں کو ایک روٹی دینے والا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس 70 سال کی بوڑھی ماں کو چولہا جلانا پڑتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی روٹی پکانی پڑتی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا کپڑا دھلنا پڑتا ہے۔ 4 بیٹے موجود ہیں اور ان 4 بیٹوں کی بیویاں موجود ہیں۔ اس 70 سال کی بوڑھی ساس کا کپڑا دھونے کے لیے ان بہوؤں کے پاس کلیجہ نہیں ہے، ان 4 بیٹوں کے پاس اتنی دولت بھی نہیں ہے اپنے 80 سال کے بوڑھے کو روٹی کھلا سکیں، اپنے 80 سال کے بوڑھے باپ کو روٹی کھلا سکیں۔ ہم نے تو ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے، اور ہاں اسی سماج میں ہم نے ایسی بیٹیوں کو بھی دیکھا ہے، بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، بیٹی سسرال جا چکی ہے، باپ بستر پہ بیمار ہے اور اسی گھر میں 4 بیٹے رہتے ہیں، بیٹوں کو فرصت نہیں ہے اپنے باپ کی حال چال لینے کی۔ بیٹی سسرال میں ماں کا فون آتا ہے، بیٹی تیرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، تیرا باپ بیمار ہے۔ بیٹی اپنے سسرال کے سارے کام چھوڑ کر کے، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر کے بیٹی دوڑی اپنے مائکے آتی ہے، اور جب تک اپنے باپ کا دیدار نہیں کر لیتی اور جب تک اپنے باپ کی حال چال نہیں لے لیتی تب تک اس بیٹی کے دل کو قرار نہیں ملتا ہے۔ ہم نے تو ایسی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں میرے بھائی۔ بیٹی کو بوجھ مت سمجھو میرے بھائی، بیٹیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ ایک نظم میں نے لکھی تھی بیٹیوں کے اوپر، چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں۔ ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب ماشاءاللہ
آپ کے شیر آبادی برادری کے جو ہے بلبل شیر آبادی ان کو کہا جاتا ہے، ان کی موجودگی میں یہ نظم میں آپ کو چاہتا ہوں کہ سنا دوں۔ یہ بیٹیوں کے اوپر خاص طور سے میں نے یہ نظم لکھی تھی۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نیپال میں نیٹ ورک وغیرہ کا بھی معاملہ رہتا ہے۔ چلیے نیٹ تو چلے گا نہیں، ایک منٹ۔ سن لیجیے، چند اشعار سن لیجیے۔ گھر کے آنگن کی شان ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کی جان ہوتی ہیں، ماں کے دل کا سکون ہوتی ہے، اپنے والد کا مان ہوتی ہے۔ یہ جو ہنستی ہے پھول کھلتے ہیں، خوشبوؤں کی دکان ہوتی ہے، بن کے رحمت یہ گھر میں آتی ہے، برکتوں کا نشان ہوتی ہے۔ جو امانت سمجھ کے پالے گا، اس کی خاطر امان ہوتی ہے۔ پرورش ان کی ہے بہت مشکل، سچ میں ایک امتحان ہوتی ہے۔ ان کی تعلیم ایک فریضہ ہے، خود ہی ایک خاندان ہوتی ہے۔ تو بیٹیوں کو میرے بھائیوں بوجھ نہ سمجھو۔ بیٹے اور بیٹیاں یہ دونوں آپ کے کندھے پر بہت بڑی امانت ہے۔ آج تک آپ نے یہ تقریر سنی ہوگی، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔